اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تہجد کی دعا رمضان میں کیسے قبول ہوتی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ماہ رمضان کی فضیلت سے تو آپ سبھی واقف ہیں، لیکن اس ماہ رمضان میں آپ مزید فائدہ اٹھا سکیں یہ بات غور کرنے والی ہے۔ رمضان کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت بہت مقدس ہوتا ہے۔ وہ جو آپ سارا سال دعا کی قبولیت میں وقت کاٹ رہے ہیں تو اس مہینے میں آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تہجد وہ عبادت ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ کافی عرصے سے تہجد پڑھ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں وہ رضا اب تک کیوں نہیں ہوا، تو یہ جان لیں کہ آپ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کا ہر رات آنا، اللہ کے سامنے گر گرانا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہے۔ جبھی تو وہ اس کے انتظار کو بڑھا رہا ہے۔ آپ اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیں کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو پھر مایوسی ہوگی۔ اگر آپ خالی ہاتھ رہ گئے تو کیا ہوگا؟ بہت برا لگے گا کہ اتنی محنت کی اور ملا کچھ بھی نہیں۔ تو جان لیں یہ خیال آپ کے ذہن میں شیطان کا وسوسہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ سے اپنا توکل ختم کر دیں۔ جب حالات ناممکن نظر آ رہے ہوں تو شیطان آپ کو ایسے خیالات سے بہکاتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے یا دروازے بند کر دیے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ ایسی آزمائش میں آ چکے ہیں جہاں اللہ نے آپ کو ہر طرف بے بس کر کے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے، تاکہ آپ اس یقین کے مقام پر آ جائیں کہ جب ہر طرف سے ناممکن ہو جاتا ہے نا، تب اللہ کا کام شروع ہوتا ہے، تب آپ کو وہ دعا کی توفیق دیتا ہے، تہجد کی توفیق دیتا ہے، آپ کو بار بار اپنے پاس بلا کر آپ کو یقین کی ٹریننگ سٹارٹ کرواتا ہے۔ سارا کام ہی یقین کا ہے۔ یاد رکھیں اللہ ملتا ہی تب ہے جب آپ یقین رکھتے ہیں، ورنہ آپ ٹکریں مارتے رہ جاتے ہیں۔ یقین کریں آپ کو نہ اپنی آزمائشیں کی سمجھ آئے گی اور نہ ہی اس آزمائش سے نکلنے کی۔ پیغمبروں کی زندگیوں پر غور کیا کریں، وہ کیا تھی؟ وہ یہی پیغام لاتے تھے کہ اللہ پر یقین کرو، اس پر ایمان لاؤ، تو کافر مذاق اڑاتے تھے یا پھر انکار کر دیا کرتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر اللہ کا عذاب آتا تھا، جس کی آج بھی مختلف نشانیاں عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے آج بھی دنیا میں چھوڑی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں جب کسی عذاب والے مقام سے گزر ہو وہاں قیام نہ کرو، فوراً وہاں سے نکل جاؤ، اور وہ مقامات جو اللہ کے مقامات ہیں جیسے مدینہ شریف، کعبہ اور اس طرح کے بہت جہاں سارے اللہ کے نیک بندوں کا گزر ہوتا تھا یا قیام، تو اللہ تعالیٰ وہاں اتنی زیادہ نعمتیں نازل فرماتا ہے کہ ان مقامات پر کھڑے ہو کر بھی اللہ سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہی اختیار ہے انسان کے پاس؟ کس بات کی اکڑ ہے؟ وہ بے بس ہے، لیکن اگر اللہ سے جڑ جائے تو وہ کچھ پا سکتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ بس ساری بات یقین کی ہے۔ جس طرح جنت کا وعدہ اس نے اللہ پر ایمان لانے والوں پر کیا ہے، اسی طرح دعا بھی انہی کی قبول ہوگی جو اسے یقین کے ساتھ پکاریں گے۔ جس سے مانگ رہی ہوں وہ ذات بہت بڑی ہے، کسی کی محتاج نہیں، تو پھر ضرور ملے گا۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی عقل کے مطابق مستقبل کا معاملہ سوچنے لگتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ آپ کوئی بڑی چیز سوچ رہے ہیں اور کسی سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بے بس ہوتے ہیں، کیونکہ اختیارات تو سارے اللہ ہی کے پاس ہیں، اور آپ اپنی امیدیں انسانوں سے جوڑ دیتے ہیں، سارے توقعات اس سے باندھ لیتے ہیں کہ یہ محبت دے، یہ خیال کرے، یہ پیسوں سے مدد کر دے۔ جب بھی ایسے توقعات آپ انسانوں سے لگائیں گے تو یقین کریں آپ کے لیے وہی لوگ آزمائش بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو انہی کے ہاتھوں آزمائش دلوا کر آپ کو یہ بتائے گا کہ میرے سوا تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، سب بے بس ہیں، میں اختیار والا ہوں۔ ہم جہاں کہیں پھنسے ہوتے ہیں یا ہمیں کسی نے منع کیا ہوا ہے یا ہمارے راستے کوئی مشکل بنا رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بس یہی حقیقت ہے۔ دعا کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ خیالات بھی چل رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں رہا، یہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، اب تو یہ چیز ملنی ناممکن ہے۔ تو ایسے وسوسوں میں آ کے آپ اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ اللہ کے قریب نہ ہوں، کیونکہ دعا آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔
مان ہے، یقین ہے کہ جس ذات کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور جس مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اسی ذات سے آپ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اتنا بے بس کر دیتا ہے کہ اس کے ارد گرد صرف بند دروازے ہوتے ہیں، ہر طرف سے ناممکن کے مقام پر انسان کھڑا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ رب کی طرف آتا ہے اور مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جہاں تک انسان کو کیوں لے کر آتا ہے؟ اللہ کیا دکھانا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی سے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یقین کے اوپر آپ کو ٹرین کروانا ہے۔ وہاں اس نے یہ بتانا ہے کہ دیکھو، جہاں سب کچھ بند ہو گیا تھا، جہاں تمہیں سب نے انکار کر دیا تھا، وہاں جب تم نے اندھے یقین سے میری طرف رجوع کیا، آپ انتظار کا درد اٹھاتے ہیں، صبر کا درد اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قدرت کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں ان کو سب نے انکار کر دیا ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ بڑی ذات وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ ممکن ہے۔ ماہ رمضان میں بھی مانگے جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، تہجد کی دعا رد نہیں ہوتی، تو مطلب مسئلہ کہیں ہم میں ہے۔ ہمیں خود کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم صرف مشین کی طرح سجدے کرنا اور دعائیں مانگنا ایسا تو نہیں کر رہے۔ یہ بات جان لیں کہ اندھے یقین کے ساتھ مانگیں گے تو وہ ضرور ملے گا، ورنہ ساری عمر بھی سجدے کرتے رہیں گے تو وہی ایک جگہ کھڑے رہیں گے، کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دعائیں آپ اپنی مرضی سے مانگتے ہیں؟ اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لوگوں کی باتوں سے نہ گھبرایا کریں، اس ذات کے آگے ہر شے بے بس ہے، کمزور ہے۔ اگر کسی نے آپ کو مدد سے انکار کر دیا یا ٹھکرا دیا، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی سے آپ کو اپنا صبر شروع کرنا ہے۔ پھر بہتر یہ نہیں ہے جب آپ تکلیف کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں مایوس ہونے کی بجائے محنت کریں، اس کے حضور پیش ہوں، اللہ پر توکل اپنا قائم کریں، اپنی یہ دعائیں، اپنی یہ تڑپ اس کے حضور پیش کریں۔ تہجد کے سجدے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، جو آپ اتنی محنتیں کر رہے ہیں وہ سب اس کے علم میں ہیں۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور پھر یہی دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں۔ دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بس جان لیں کہ اللہ کو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے اپنے ہی گناہ ہمیں تباہ کرتے ہیں۔ اور ناشکری، حرام سے بچیں، بد دعا سے بچیں، کسی کی آہ سے بچیں۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو یہ چیزیں بھی ہماری دعا کو قبول ہونے سے روکتی ہیں۔ جلدی نہ کریں، صبر اور یقین سے انتظار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے مسئلوں کو بے حد خوبصورتی کے ساتھ حل کر دے، اور جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان کو شفا دے، اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے بہت بہت مبارک بنائے۔ آمین۔